بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودیہ میں ایک عربی کے گھر کام کرتی تھی۔ وہاں روز رات سوتے ہوئے عربی مرد کمبل میں برف لے کر سوتے ہیں۔ راز جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ آپ بدصورت نہیں ہوتے، آپ اصل میں غریب ہوتے ہیں۔ یہ مثال میری ماں پر بالکل فٹ بیٹھتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی مگر پرانے اور پھٹے کپڑے پہن کر اس کی خوبصورتی میں داغ لگ جاتا اور وہ عام سے لوگوں کی طرح ہی لگتی تھی۔ مگر جب عید آتی تو مالکن ماں کو اپنے بہتر حالت والے جوڑے دے دیتی تھی اور ساتھ میں اپنا ایکسپائر میک اپ وغیرہ اور کچھ زنگ لگی جیولری۔ صرف اس کے اتنے سے ہی سامان سے میری ماں عید والے دن بالکل ہی بدلی ہوئی ہوتی۔ لگتا ہی نہیں تھا یہ وہی غریب ماسی ہے جو گھر گھر کام کرتی ہے۔ عید والے دن تو مالکن سے بھی زیادہ میری ماں حسین لگ رہی ہوتی تھی، اس لیے جلن کے مارے مالکنیں میری ماں کو اپنے کپڑے وغیرہ بھی نہ دیتی۔ میری ماں کی دو ہی بیٹیاں تھیں، ایک میں اور ایک مجھ سے 2 سال چھوٹی میری بہن۔ میں اتنی خوبصورت نہ تھی جتنی میری چھوٹی بہن تھی اور اپنی اس خوبصورتی کا اسے خوب احساس تھا۔ اماں کو کہتی، اماں میں بتا رہی ہوں میں کام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، مجھ سے توقع نہ رکھنا کہ میں گھر گھر جا کر برتن مانجوں گی۔ میں تو کسی شہزادے سے بیاہ کر اس گندے سے گھر سے دور چلی جاؤں گی۔ اماں اور میں اس کی معصوم سی خواہش پر ہنس دیتے۔ اماں ہونک بھر کر کہتی، جھگیوں میں رہنے والیوں کے مقدر میں بھلا شہزادے کہاں سے آئیں گے؟ اپنی اوقات دیکھ کر چادر پھیلانی چاہیے۔ مگر یہ لڑکی کبھی نہیں مانے گی، بس خواب دیکھتی رہے گی۔ میں اماں کے ساتھ کام پر جایا کرتی تھی اور وہ جانے سے صاف انکار کر دیا کرتی کہ میں کوئی کام کرنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئی ہوں۔ اماں غصہ کرتی تو میں اسے سمجھاتی، اماں اسے کام کرنے کا کیوں کہتی ہو؟ وہ ٹھیک تو کہہ رہی ہے، اس کے ہاتھ دیکھے ہیں کتنے گورے ہیں، بالکل دودھ کی ملائی جیسے۔ وہ کام کرے گی تو اس کے ہاتھ بھی ہمارے جیسے کھردرے اور خراب ہو جائیں گے۔ اماں کہتی، میرا بس چلے تو تجھ سے بھی کام نہ کروایا کروں، مگر کیا کروں مجبوری ہے۔ میں یہ سب سمجھتی تھی، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میری زندگی جیسے چل رہی تھی میں خوش تھی، لیکن اماں اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چھوٹی کن راستوں پر نکل کھڑی ہے۔ ہمیں 1-2 بار ایک محلے والی آنٹی نے کہا تھا کہ اپنی چھوٹی بیٹی پر نظر رکھا کرو، مگر ہم نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ مگر وہ ہو گیا جس کی توقع اور گمان نہ مجھے تھا اور نہ ہی اماں کو۔ ایک دن ہم کام سے گھر واپس آئے تو وہ گھر پر موجود نہیں تھی، بلکہ ایک خط تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے اور وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی ہے۔ اماں تو سکتے میں آ گئی، اس کی نازو پلی بیٹی جانے کس کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ کون تھا وہ، کیسا تھا، ہمیں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا اس نے کسی امیر آدمی سے شادی کر لی تھی اور اس کے ساتھ سعودیہ چلی گئی تھی۔ اماں نے اس کے جانے کے غم کو سینے سے لگا لیا اور بیمار پڑ گئی۔ اب میں ہی کام کرتی اور گھر کا گزارا ہوتا۔ جس گھر میں میں نوکری کرتی تھی، ایک دن وہاں پر ایک بڑی پارٹی تھی جس کی ساری تیاری میں نے اکیلے کی تھی۔ اگلے دن صاحب نے مجھے بلایا اور پوچھا، اگر تمہیں اس سے بھی اچھی جگہ کام کرنے کا موقع ملے تو تم کیا کرو گی؟ میں نے فوراً کہہ دیا کہ میں اس موقع کو استعمال کروں گی، کیونکہ میری ماں بیمار ہے، اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ صاحب نے کہا، ہماری کل کی پارٹی میں ایک دوست کو تمہارے کام کرنے کا انداز بہت پسند آیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم وہاں ان کے لیے کام کرو، تنخواہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگی۔ میں نے کہا، صاحب جی میں تیار ہوں۔ ان کا گھر کہاں ہے؟ اس وقت ماں کے علاج کے لیے مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ صاحب 2 پل خاموش ہوئے تو مجھے بے چینی ہونے لگی، پھر کہا کہ تمہیں سعودیہ عرب جانا ہوگا۔ یہ سن کر میں ساکت رہ گئی، اتنی دور بیمار ماں کو اکیلا چھوڑ کر۔ اس پل مجھے شدت سے محسوس ہوا کہ باپ اور بھائی کا سایہ سر پر ہونا کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔
اماں نے ویسے کبھی ہمارے باپ کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا تھا، بس اتنا معلوم تھا کہ 2 بیٹیوں کی پیدائش کے جرم میں اس نے اماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے گھر جا کر جب اماں کو بتایا کہ مجھے سعودی عرب جانے کا موقع مل رہا ہے تو اماں نے مزید کوئی بھی بات سننے سے پہلے ہی میرے ہاتھ پکڑ کر کہا، تو ضرور جا، کیا پتا تجھے وہاں تیری بہن مل جائے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہے، تو وہاں جائے گی نا تو اسے ڈھونڈ کر واپس لانا۔ میں پریشان تھی کہ اماں کو اکیلی چھوڑ کر کیسے جاؤں، مگر اماں بضد تھی کہ تمہیں جانا پڑے گا۔ یوں میں نے صاحب کو ہاں کہہ دی۔ یوں میرے کفیل نے بہت جلد میرے ویزے اور پاسپورٹ وغیرہ کا مسئلہ حل کر دیا اور میں سعودیہ میں آ گئی۔ وہاں مجھے ایک عربی کے ہاں کام کرنے کا موقع ملا تھا۔ بہت بڑا اور عالیشان گھر تھا اور کوئی عورت نہیں تھی، بس وہ عربی مرد اکیلا رہتا تھا، مگر میری تسلی کے لیے یہ بات تھی وہاں 1-2 اور خاتون ملازمین موجود تھیں۔ ان کا کام کھانا پکانا تھا اور ایک کا کام گھر کی صفائی ستھرائی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ یہاں جب پہلے سے ہی کام کرنے والوں کی کمی نہیں تو مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے، مگر بہت جلدی مجھے یہ سمجھ آ گئی۔ میں آتے ہی سب ملازموں کو فارغ کر دیا اور مجھ پر سارے گھر کی ذمہ داری ڈال دی گئی۔ جہاں 3-4 لوگوں کو الگ الگ تنخواہ دی جانی تھی، وہاں مجھ اکیلی کو تنخواہ دے کر مالک کو فائدہ ہی ہوتا۔ میں بھی چپ رہی کیونکہ میری جتنی تنخواہ تھی وہ میں پاکستان بھیجتی تو لاکھ روپے بن جاتے اور میری ماں کا علاج اچھے سے شروع ہو جاتا۔ میں نے کبھی صاحب کے کسی کام میں کوئی مداخلت کی اور نہ ہی دلچسپی دکھائی۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی، نہ ہی عربی مالک سے بات ہوتی اور نہ ہی وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اس لیے وہاں سب اچھے سے گزرنے لگا۔ کبھی کبھی مجھے اس گھر میں عجیب سا بھی محسوس ہوتا کیونکہ آئے روز مالک کے عربی دوست اس سے ملنے آئے ہوتے تھے۔ جب وہ آتے تو مالک مجھے کہتا کہ تم مجھے کمرے کے دروازے پر ہی شربت وغیرہ کی ٹرے پکڑا دو، اندر مت آنا۔ مجھے تجسس ہوتا کہ مالک کیوں نہیں چاہتا کہ میں اس کے دوستوں کو دیکھوں۔ خیر میں نے سوچا اچھا ہی ہے، مجھے بھی کون سا ان کے مہمانوں سے ملنے کا شوق ہے۔ میرے عربی مالک کو اردو اور پنجابی بھی بہت اچھے سے آتی تھی، مگر میں عربی زبان کی الف بے سے بھی آگاہ نہیں تھی۔ ایک دن مالک کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پہلے وہ اپنے مہمانوں کو خود ریسیو کرنے جاتا تھا، مگر اب کی بار اس نے مجھے کہا کہ جاؤ مہمانوں کو لے کر آؤ۔ میں نے مہمانوں کے لیے دروازہ کھولا اور ان کو اندر لے کر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے شربت دینے کے لیے دستک دی اور اندر چلی گئی تو عجیب منظر دیکھا جسے دیکھ کر میں حیرت سے دنگ رہ گئی۔ لوگ مریضوں کی عیادت کے لیے پھل یا کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے ہیں اور وہ برف لے آئے تھے۔ مجھے ساکت کھڑا دیکھ کر مالک بولا، جاؤ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ تجسس کے مارے کان لگائے تو کچھ سمجھ ہی نہ آیا کیونکہ وہ سب عربی بول رہے تھے۔ رات کو میں جب مالک کو چائے دینے گئی تو دیکھا کہ وہ اپنے کمبل میں برف رکھ رہے تھے۔ میں چونک گئی، مجھے سمجھ نہ آیا تو میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ آپ اپنے کمبل میں برف کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہنے لگا، شاید تمہیں نہیں پتا، یہ یہاں کا رواج ہے۔ اکثر عربی مرد سوتے ہوئے اپنے کمبل میں برف رکھ کر سوتے ہیں کیونکہ اس سے انہیں ٹھنڈک ملتی ہے اور وہ جوان رہتے ہیں۔ یہ معلومات میرے لیے نہیں تھی اور حیرت انگیز بھی کہ کمبل میں برف رکھ کر سونا کتنا عجیب ہے۔ میں نے سوچا کہ سعودیہ ایک صحرائی ملک ہے، یہاں گرمی بہت ہے، شاید اسی لیے یہاں کے لوگوں کا کلچر کا حصہ ہوگا۔ میں اس بات کو بھول گئی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ مجھے گھر سے باہر بھی نکلنا چاہیے، آخر گھر میں تو قید ہونے میں نہیں آئی، مجھے اپنی بہن سے بھی تو ملنا ہے۔ گھر سے باہر نکلوں گی تو کیا پتا اتفاق سے ہی صحیح کچھ نہ کچھ ہو جائے اور میری بہن مجھ سے ٹکرا جائے۔ میں نے مالک کی اجازت چاہی تو اسے کوئی اعتراض نہ ہوا۔ کہنے لگی کہ جب میرے مہمان آیا کریں تو تم میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں بنا کر 2-3 گھنٹوں کے لیے چلی جایا کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ویسے مجھے کبھی کبھار بہت ہی حیرت ہوتی تھی کہ مالک کے مہمان آئے دن آئے رہتے ہیں،
اور وہی مہمان ہر بار ہوتے تھے، زیادہ تر شاید وہ ان کے دوست تھے اور اسی لیے اتنی بے تکلفی سے ملنے آ جاتے تھے، اور جب بھی آتے مالک کے لیے برف ضرور لاتے تھے۔ اس دن کے بعد سے میں غیر شعوری طور پر دھیان رکھنے لگی تھی۔ مالک روزانہ برف کو اپنے کمبل میں رکھ کر سوتے تھے، مگر صبح جب وہ اٹھ کر جاتے تو اصولاً بیڈ کو گیلا ہونا چاہیے تھا، مگر وہ تو ویسا ہی ہوتا، سوکھا ہوا۔ مجھے بہت حیرانی ہوتی اور مشکوک بھی میں ہو جاتی کہ یہ سا کیا ہے۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ مالک روز رات کو برف کے ساتھ سوئے، مگر وہ برف ہی ایسی ہو کہ وہ پگھلتی ہی نہ ہو۔ کیا تھا یہ سب؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ چکرانے لگا، مگر میں نے دیکھا کہ ایسا ہی تھا، وہ برف واقعی پگھلتی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے چھپ کر کمرے کے سوراخ سے اندر دیکھا تو وہ سب دوست اس برف کے بڑے سے ٹکڑے کو ہاتھوں میں لیے دیکھ رہے تھے اور اس سے پانی بھی نہیں نکل رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ کیا برف کی ایسی بھی قسم ہوتی ہے، مگر یہ سعودیہ عرب تھا اور یہاں کی چیزوں کے بارے میں مجھے بالکل بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایک دن میں گھر سے نکلی ہی تھی کہ میں نے ایک بڑی گاڑی مالک کے گھر کے آگے رکتی دیکھی۔ اس میں سے پیروں تک سفید لباس پہنے چند آدمی اندر چلے گئے، وہ بھی شاید صاحب کے مہمان تھے۔ میں نے فوراً مڑی اور گھر آ گئی کہ بعد میں مالک غصہ نہ کریں کہ میں کیوں گھر نہیں تھی، ان کے مہمان آئے تھے۔ اس لیے میں جلدی سے کچن میں چلی گئی اور شربت بنانے لگی۔ جیسے ہی میں اندر جانے لگی، اردو زبان سنتے ہی میرے قدم اپنے آپ ہی رک گئے۔ میرا مالک اپنے مہمانوں سے کہہ رہا تھا کہ فکر نہ کرو، جو بات ہے ہم کھل کر سارے معاملات ابھی کر سکتے ہیں۔ میں گھر میں اکیلا ہوں اور میری ملازمہ بھی باہر گئی ہوئی ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا، اچھا تو یہ بتاؤ تم کتنے پیس بیچنا چاہتے ہو؟ میں نے اب کی بار دروازے کے ہول سے نظریں اندر لگا دی۔ مالک نے اپنے ہاتھ میں وہی برف کے ٹکڑے اٹھا رکھے تھے اور کہہ رہا تھا کہ یہ میں 10 پیس بیچنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے شربت والا گلاس گرتے گرتے بچا۔ ایسا بھی ہوتا تھا یہاں وہ برف بیچی جا سکتی تھی۔ میں شربت کے گلاس واپس کچن میں رکھ کر باہر آ گئی۔ میرا ذہن مسلسل اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ برف آخر ملتی کہاں سے ہے اور اس کا کاروبار ہے کیا۔ کاش مجھے پتا چلتا تو میں بھی یہ کاروبار شروع کر لیتی۔ یہ سوچ کر میں رات کو چوری چھپے اٹھ کر فریج کی تلاشی لیتی، کیا پتا وہاں برف کے کچھ ٹکڑے رکھے ہوں، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ صبح جب مالک اٹھا اور واش روم گیا تو میں فوراً اس کے کمرے میں گئی اور کمبل اٹھا کر دیکھا تو اس کے نیچے وہ برف موجود تھی۔ میں نے اسے ہاتھ میں پکڑا تو واقعی ہی بہت ٹھنڈا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے واپس رکھا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا عربی مالک روز برف کو اپنے کمبل میں رکھ کر سوتا تھا اور اس بات کا مجھے تجسس ہی رہتا کہ بھلا کیوں آخر۔ میں ایک دن یوں ہی گھر سے نکل کر سڑک پر ویسے ہی چلتی جا رہی تھی کہ جب ایک گاڑی اپنے قریب سے گزرتے دیکھی۔ اس میں نے جو لڑکی بیٹھی دیکھی، جانے کیوں اس کی جھلک دیکھ کر مجھے لگا کہ وہ میری بہن ہے۔ میں جلدی سے اس گاڑی کے پیچھے بھاگی، مگر اتنی دیر میں وہ کہاں سے کہاں چلی گئی اور میں دیکھتی رہ گئی۔ اس دن مجھے مالک نے کہا، ایسا ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں، تمہیں اپنے دوست کے گھر پہ چھوڑ دوں گا، تم اتنے دن ان کا گھر سنبھالنا۔ مجھے کیا مسئلہ ہونا تھا، میں تو ملازمہ تھی اور میرا کام ہی کام کرنا تھا، پھر وہ چاہے جہاں مرضی ہو، کیا فرق پڑتا ہے۔ صاحب اپنے دوست کے گھر مجھے چھوڑ کر آئے جو زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے جاتے ہی سارے کام سنبھال لیے۔ صاحب کا دوست وہی تھا جو اکثر گھر آتا رہتا تھا۔ میں اس کو شکل سے پہچانتی تھی، لیکن یہاں بھی جب وہی ہوتے دیکھا جو مالک کے گھر میں تھا تو میں چونک گئی۔ یہ والے مالک بھی اپنے کمبل میں برف کے ٹکڑے رکھ کر سوتے تھے۔ میں نے خود کو کہا، لو میں تو عجیب ہی سمجھ رہی تھی اور فضول، میں مالک پہ شک کر رہی تھی، مگر یہاں تو سارے عربی مرد ہی ایک جیسے تھے، کمبل میں برف رکھ کر سونے والے۔ میں نے سوچ کتنی عجیب عادات ہیں ان عربیوں کی جو پاکستانیوں کی نہیں ہوتی۔ ان صاحب کے گھر میں بھی زیادہ ملازم نہیں تھی،
صرف میں تھی اور ایک مالی۔ ایک دن گھر کے سارے کام نپٹا کر میں نے سوچا کہ گھر سے باہر نکل کر قریبی پارک میں چلی جاتی ہوں، شاید وہاں جا کر تھوڑا دل بہل جائے۔ میں چلتے چلتے کب خیالوں میں مگن اپنے پرانے مالک کے گھر کے آگے پہنچ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ واپس مڑنے لگی تو ایک دم نظر گیٹ پر پڑی، میں دنگ رہ گئی۔ مالک نے کہا تھا کہ وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، مگر وہ تو گھر پر ہی تھے، ان کی گاڑی وہیں کھڑی تھی، بلکہ 3-4 اور گاڑیاں بھی وہاں نظر آ رہی تھیں۔ میں اندر چلی گئی۔ اس سے پہلے میں گھر کے اندر جاتی ایک اور گاڑی آنے کی آواز آئی۔ میں بے اختیار غیر محسوس انداز میں ایک ستون کے پیچھے ہو گئی۔ آج وہاں شاید کوئی پارٹی تھی۔ گاڑی سے اترنے والی لڑکی کو دیکھتے ہی مجھے لگا کہ میری سانسیں رک گئی ہیں۔ وہ تو میری بہن ہی تھی، ساتھ اس کا شوہر تھا شاید۔ میری بہن نے انتہائی معیوب کپڑے پہن رکھے تھے اور بہت سارا میک اپ کیا ہوا تھا۔ اس کا شوہر آگے آگے گھر کے اندر چلا گیا، وہ بھی پیچھے داخل ہونے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر ایک دم وہ جیسے ہوش میں آ گئی، کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا میں تمہیں تلاش کرنے اس ملک میں آئی ہوں۔ تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا کہ ہم پر کیا گزری؟ کہنے لگی ابھی میرے پاس ان سب باتوں کا وقت نہیں، میں تمہیں اپنا فون نمبر دیتی ہوں، اس پر فون کر لینا۔ اس نے جلدی سے ایک نمبر میرے ہاتھ پر لکھ دیا۔ جب وہ پینسل بیگ میں رکھ رہی تھی تو میری نظر غیر ارادی طور پر اس کے بیگ کے اندر پڑ گئی اور اگلے ہی لمحے میں حیران رہ گئی۔ اس کے بیگ کے اندر بھی وہی برف کے ٹکڑے رکھے نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے میں اس سے پوچھتی، وہ جلدی سے اندر چلی گئی۔ میں واپس آ گئی۔ میری بہن یہاں آ کر کیا سے کیا بن گئی تھی۔ بہت سارے سوالات میرے ذہن میں پنپ رہے تھے۔ میرے مالک نے پارٹی رکھی تھی تو مجھے کیوں گھر سے بھیج دیا؟ میں نے کیا کر لینا تھا وہاں؟ کاش میں وہاں موجود ہوتی تو اپنی بہن کو جی بھر کر دیکھ ہی لیتی۔ اس دن شام کو مالک مجھے لینے آ گیا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ اس نے پارٹی کے لیے مجھے کیوں نہیں بلایا۔ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں گھر کے اندر گئی تو پورا گھر گندا ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کل میرے گھر پارٹی تھی، اچانک ہی رکھی گئی تھی، اس لیے تمہیں بلانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ویسے بھی میرے جتنے دوست تھے وہ پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتے، اس لیے تمہیں میں نہیں لایا کہ کوئی ڈرنک کر کے تمہارے ساتھ بدتمیزی نہ کرے۔ تم میری ذمہ داری ہو اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تمہارے ساتھ برا کرے یہاں۔ مالک کی باتیں سن کر میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوئی کہ میں مالک کے خلاف کتنی غلط باتیں سوچ رہی تھی، شک پال رہی تھی، اور وہ تو میرے ہی تحفظ کا سوچ رہے تھے۔ اور میں پھرتی سے گند سمیٹ کر صفائی کرنی شروع کر دی۔ پھر صاحب کے کمرے میں آئی تو وہ الماری میں کچھ رکھ رہے تھے، مجھے دیکھ کر کہنے لگے الماری میں نے صاف کر لی ہے، جتنی دیر میں باتھ روم میں ہوں تمہارے پاس صرف اتنا وقت ہے، جلدی سے کمرہ صاف کر لو۔ میں نے بیڈ کی چادر بدلتے ہوئے چوری چوری الماری کو دیکھا۔ انسان کی فطرت ہے، اسے جس کام سے منع کیا جائے وہ وہی کرتا ہے۔ صاحب نے کہا تھا کہ الماری کی صفائی مت کرنا، اور میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جلدی سے الماری کھولی۔ سب سے نچلے خانے میں بہت سارے برف کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے، مجھے وہ بہت اچھے لگتے تھے۔ میں چوری تو نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر دل کے ہاتھ مجبور ہو کر ایک برف کا ٹکڑا جلدی سے اپنی چادر میں چھپایا اور باہر آ گئی۔ یہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ میں نے سوچا میں بھی آج رات کمرے میں اپنے کمبل میں اس برف کو رکھ کر سوؤں گی اور دیکھوں گی کیا محسوس ہوتا ہے۔ اسی دوران مجھے خیال آیا کہ مجھے اپنی بہن کو کال کرنی ہے۔ میں نے لینڈ لائن نمبر سے اس کا نمبر ملایا، کچھ دیر بیل جانے کے بعد اٹھا لیا اور ہیلو کہا۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں بات کر رہی ہوں تو وہ کہنے لگی اچھا اچھا، میری دوست کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں۔ کیا کہا؟ مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو میرے گھر آ جاؤ، میرا شوہر بھی تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ میں نے کہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تم کیا کہہ رہی ہو؟ مگر وہ میری بات سنے بغیر صرف اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔
اس نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس لکھوایا اور دھیمی سی آواز میں کہا، سنو، برقع پہن کر آنا اور نقاب کر کے۔ میں نہیں جانتی تھی میرے شوہر کو پتا چلے کہ تم کون ہو۔ میں نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، میں کل آؤں گی۔ اگلے دن مالک کو بھی کہیں جانا تھا، اس لیے میں نے چھٹی مانگی تو مجھے مل گئی۔ مالک کے گھر سے باہر جانے کے بعد میں نے برقع پہنا اور نقاب کر کے اپنی بہن کے دیے گئے پتے پر پوچھتی ہوئی چلی گئی۔ وہاں جا کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مالک کی گاڑی وہاں پہلے سے ہی کھڑی تھی۔ میں نے حیرانی سے سوچا، مالک کی گاڑی یہاں کیا کر رہی ہے؟ پھر مجھے خیال آیا کہ بہن اور اس کا شوہر اس دن پارٹی پر گھر آئے تھے۔ ضرور میرے صاحب کے دوست ہوں گے اس کے شوہر۔ میں نے ملازمہ کو بتایا تو وہ مجھے میری بہن کے پاس لے گئی۔ میری بہن نے دروازہ بند کر کے مجھے گلے سے لگایا اور رونے لگی۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ نارمل ہوئی تو مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں یہاں کس کے پاس رہ رہی ہوں۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میں اس کفیل کے پاس رہ رہی ہوں جس کے گھر تم لوگ اس دن پارٹی پر گئے تھے، تو وہ گھبرا گئی۔ کہنے لگی کہ ایسے کیسے ایک انجان کے گھر تم اکیلی رہ رہی ہو؟ تم پاکستان واپس چلی جاؤ، تم میرے لیے آئی تھی نا، مجھے دیکھ لیا اور مل بھی لیا، اب واپس اماں کے پاس چلی جاؤ۔ اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو مجھے کہنے لگی، نقاب کرو۔ میں نے جلدی سے چہرہ چھپا لیا۔ اس کا شوہر اپنے دوست جو میرے مالک تھے ان کو لے کر اندر داخل ہوا۔ وہ کہنے لگی، یہ میری دوست ہے، کچھ دنوں پہلے ہی دوستی ہوئی ہے۔ میں نے ہاتھ سے اداب کیا۔ یہ بھی میری بہن کا حکم تھا کہ بولنا نہیں، صرف ہاتھ کے اشارے سے سلام کر دینا۔ میں اس عجیب و غریب حکم پر بس عمل کر سکی، پوچھ نہ سکی۔ میری بہن نے مجھے اشارے سے جانے کو کہا۔ میں گھر واپس آ گئی۔ ایک چیز جو مجھے بری طرح الجھا رہی تھی وہ یہ تھی کہ میری بہن عجیب و غریب برتاؤ کیوں کر رہی تھی۔ شام کو میرا مالک مٹھائی لے کر آیا اور مجھے کہا کہ میں شادی کر رہا ہوں بہت جلد، یہ لو مٹھائی کھاؤ۔ میں نے کہا، کس سے شادی کر رہے ہیں؟ کہنے لگا، میں ابھی اسی لڑکی کے گھر سے آ رہا ہوں۔ کہ یہ سن کر میرا دماغ الٹ گیا۔ وہ تو ابھی میری بہن کے گھر سے آ رہے تھے۔ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا، لڑکی کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اس کا نام نازنین ہے، وہ پاکستانی ہے۔ میں نے الجھتے ہوئے پوچھا، کیا وہ لڑکی آپ سے شادی کرنے پر تیار ہے؟ وہ کہنے لگے، ہاں بالکل، کل ہمارا نکاح ہے، تم بھی ساتھ چلنا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میرا دماغ خراب ہو گیا۔ میں نے جلدی سے بہن کو کال کی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ رات تک گاہے بگاہے میں اسے فون کرتی رہی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اگلی صبح مالک کے کہنے پر میں تیار ہو گئی اور پھلوں اور مٹھائی کے ٹوکرے لیے مالک کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہم وہیں اترے جہاں ہم کل دونوں ہی گئے تھے۔ ایک امید جو میرے دل میں بچی ہوئی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ ہم اندر چلے گئے۔ سامنے ہی میری بہن دلہن بنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر آہستہ سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تم کیا کر رہی ہو؟ تم تو شادی شدہ ہو نا، طلاق کب لی؟ عدت کب پوری کی تم نے؟ مگر اس نے میرے سوالات نظر انداز کر کے مجھے ایک طرف کیا اور مولوی کو نکاح پڑھنے کا کہا۔ میں بے ہوش ہونے والی ہو گئی۔ میری ہی بہن میری مالکن بن کر گھر آ گئی۔ ابھی ان کو کمرے میں گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ہی کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے صاحب کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ زمین پر بے ہوش پڑا ہوا ہے اور میری بہن الماری کھول کر وہ برف کے ٹکڑے ایک تھیلے میں ڈال رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ سب کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میرے پاس ابھی یہ سب بتانے کا وقت نہیں ہے۔ وہ گھر سے باہر جانے ہی لگی تھی کہ اچانک گیٹ سے پولیس اندر آتی دکھائی دی۔ اس پل مالک بھی اپنے کمرے سے باہر نکلتے دکھائی دیے۔ پولیس نے میری بہن کو گرفتار کر لیا۔ یہ سب دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے کہا، اس نے صرف وہ برف کے ٹکڑے چوری کیے ہیں، اس کو کچھ مت کہیں۔ مالک ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ برف کے ٹکڑے نہیں، یہ ایک خاص قیمتی پتھر ہے جس کی اسمگلنگ کرنا جرم ہے۔ میری بات سن کر بہن ایک دم بولی کہ میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں کیونکہ تمہیں ابھی کچھ نہیں پتا۔ میں تھوڑا سا حیران ہوئی تھی کہ آخر بہن اس راز کو کیسے جانتی تھی۔
تب اس نے بتانا شروع کر دیا کہ اسے پیسوں کا بہت لالچ تھا۔ ہمارا بچپن بہت کم پسی میں گزارا تھا۔ غربت ایسی تھی نہ اکثر فاقوں کی نوبت آتی تھی۔ اماں گھر گھر کام کرتی تھی اور ہم لوگ ایک وقت کا کھانا کھانے کے قابل ہوتے تھے۔ ان حالات کی وجہ سے ہمارے دلوں میں احساس کمتری پیدا ہو گئی تھی۔ میں تو کافی حد تک بچور تھی، لیکن میری بہن بہت جذباتی تھی اور اس کے دل میں لالچ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ ایک تو بچپن کی تنگ دستی تھی اور دوسرا جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے اس کا لالچ تھا۔ اس وجہ سے اس نے ایک انتہائی قدم اٹھایا۔ میری شادی جب سعودیہ میں ہوئی تو مجھے لگا تھا کہ جیسے اب میں امیر ہو جاؤں گی۔ میں بڑا خوش ہوئی جب میں نے یہاں اپنے گھر میں ریل پیل دیکھی، لیکن ایک دن میں نے اپنے شوہر کے پاس برف کے چھوٹے چھوٹے گولے دیکھے۔ میں نے انہیں چھوا تو شوہر بہت غصہ ہوا اور تب مجھے پتا لگا تھا کہ یہ برف کے گولے نہیں، ہیرے ہیں۔ میری آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ تب پتا لگا کہ میرا شوہر تو اسمگلر ہے اور وہ یہی کاروبار کرتا ہے۔ یہاں سے یہ بیش قیمتی ہیرے لیتا ہے اور آگے بیچ دیتا ہے۔ یہی اس کا ذریعہ معاش تھا۔ میں کافی حیران ہوئی تھی اور اس کے بعد مجھے میرے شوہر نے اس کام پر لگا لیا۔ میں جتنی بھی لالچی تھی، لیکن میں کبھی بھی یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے بہت کہا کہ اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن آگے کے لیے ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس نے مجھے مجبور کر دیا اور آج میں اس حالت میں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ تب مالک نے کہا کہ میں کوئی اسمگلر نہیں ہوں بلکہ قانون کا رکھوالا ہوں اور یہی میری ذمہ داری ہے۔ میں تم لوگوں میں رہ کر مجرم کو پکڑنا چاہتا تھا، کیونکہ یہاں کافی عرصے سے یہ جرم ہو رہے تھے پر کوئی بھی مجرم ہاتھ نہیں آتا تھا، اس لیے میں نے یہ بھیس بدلا۔ میں اسی وقت مالک کے قدموں میں گر گئی اور کہا کہ میری بہن کو معاف کر دیں۔ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں سب بہن کے ساتھ لپٹ گئی تھی اور رونے لگی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میری بہن کو عدالت میں پیش کیا گیا اور اس کے خلاف فیصلہ سنایا گیا۔ اسے قید ہو گئی تھی، لیکن چونکہ میری بہن نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، وہ بحالت مجبوری اس کام میں شامل ہوئی تھی، اس لیے میں نے مالک سے درخواست کی کہ وہ میری بہن کو کم سے کم سزا دلوائیں۔ مالک نے ایسا ہی کیا۔ کیس چلا اور میری بہن کو 5 سال کی سزا ہوئی، جبکہ دوسرے لوگوں کو 20 سال کی، کیونکہ سعودیہ میں قانون بہت سخت ہے۔ میں نے وہیں رہنے کا فیصلہ کیا جب تک میری بہن تھی وہاں۔ اماں کو میں نے تسلی کروا دی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ جب یہاں سے واپس جائیں گے پھر اماں کو بتا دیں گے۔ فی الحال میں بس اپنی بہن کے لیے دعا گو تھی۔